نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يعزم اہل النار في النار حتى ان بین شحمت اذن احدهم الى عاتقته مسیرۃ 700 عام وان غلظ جلده 70 ذراعا وان غرسه مثل احد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جہنمیوں کے جسم بڑھیں گے، موٹے ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کے کان کی لو سے لے کر اس کی گدی تک کا فاصلہ 700 سال کا ہوگا، اور ان کے چمڑے کی موٹائی 70 گز اور ان کی داڑھ احد کے برابر۔ اس حدیث کے تعلق سے گزشتہ درس میں اس کی شرح عرض کر چکا۔ یہ باب النار ہے، اور یہ مختلف عذاب ہیں جو اہل دوزخ کو دیے جائیں گے، اور ان کی حالتیں اور ان عذاب کس طرح مختلف قسم کے عذاب ہیں، ان کا ذکر ان احادیث میں مذکور ہے، جس کو باب و صفت النار کے تحت صاحب مشکات نے ذکر کیا ہے۔ اسی کڑی کی ایک حدیث ان عبداللہ ابن الحارث ابن جزع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فی النار حیات کامثال البخت تلسع احدہن اللسعة فیجید حموتها 40 خریفا وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبْ كَأَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُعْتَكَفَةِ تَلْسَوْ أَحْدَهُنَّ اللَّسْعَةَ يَجِيدُ حَمُوتَهَا 40 خَرِيفًا۔ رواہم احمد۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جزع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں آگ میں سانپ ہیں، پھر نار آگ میں جہنم میں سانپ ہیں، حیاتن کامثال البخت، اونٹنیوں کی طرح سانپ ہے، اور فرماتے ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک ڈس لے تو اس کے ڈسنے اور اس کے ڈسنے کے درد کو انسان یعنی جہنمی 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا۔ دیکھیے سانپ جتنا موٹا ہوتا ہے اس میں زہر کم ہوتا ہے، اور جتنا سانپ پتلا ہوتا ہے اس میں زہر زیادہ ہوتا ہے۔ کوبرا ہوتا ہے، ازدھا ہوتا ہے، اس میں زہر کم ہوتا ہے، مگر سانپ جتنا پتلا ہوگا اس میں زہر زیادہ ہوگا۔ تو یہ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم میں جو سانپوں کا عذاب ہے، جہنم میں جو سانپ ہے جن کو عذاب کے لیے جہنمیوں پہ مسلط کیا گیا ہے، وہ شکل و صورت میں اونٹنی کی طرح، بچھو کی طرح ہیں، مگر ڈنسنے میں اتنے خطرناک ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ان میں سے کسی جہنمی کو ڈس لے، جو کہ ڈسے گا تو کہتے ہیں یجید حموتہ 40 خریفا، اس کے ڈسنے کو، اس کے درد، اس کے زہر کو جہنمی 40 خریفا 40 سال تک محسوس کرے گا۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ وَإِنَّا فِي النَّارِ عَقَارِبْ، اور بچھو بھی ہیں، اسکارپیوز، بچھو ہیں جو
کس طرح ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ وہ بچھو خچر کی طرح پالان لگے ہوئے. خچر ہوتا ہے البغال المعکفہ، یعنی اس پہ پالان کسا ہو. بیٹھنے کے لیے بناتے ہیں بھائی، جانور ہوتا تھا اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے پالان بناتے تھے. تو پالان لگائے ہوئے کھچروں کی طرح بچھو ہیں، جن میں سے کوئی ایک ڈس لے تو 40 سال تک اس کا ڈسنا جہنم میں محسوس کرے گا. اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. تو یہ مختلف عذاب ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. لہذا یہ حرف بحرف صحیح ہے، اور حضور وہ ذات ہیں جنہوں نے ان سب کو دیکھا ہے، اور دیکھ کر امت کو آقا اس کی خبر پہنچا رہے ہیں. عن الحسن حدثنا ابو ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشمس والقمر ثوران مكبران في النار يوم القيامة. وقال الحسن وما ذنبهما؟ فقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت الحسن. رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم کو حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنائی. تو سرکار نے فرمایا کہ چاند اور سورج قیامت کے دن گہن لگے ہوئے 2 پنیر کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. چاند اور سورج قیامت کے دن گہنے ہوئے، جیسے گہن لگا ہوا ہے، 2 پنیر کے ٹکڑوں کی طرح. عرب میں جو لوگ پنیر بناتے تھے اس کے جو ہے مکبر بے نور ہوں گے، اور عرب کا جو پنیر ہوتا تھا جمع ہوا دودھ، اور اس سے ٹکڑے کر کے جب دودھ جم جاتا تھا تو اس سے عرب والے پنیر بناتے تھے. آج بھی وہاں وہ مشہور ہے. اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے. تو ایک مثال سمجھائی گئی کہ جس طرح وہ چھوٹا سا پنیر کا ٹکڑا ہلکا ہوتا ہے، یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ چاند و سورج کو اٹھا کے جہنم میں رکھ دے گا. چاند و سورج کو اٹھا کر مکبران بے نور ہوں گے، گرہن لگے ہوئے. گرہن لگتا ہے نا بھائی، گرہن لگتا ہے تو یہ بے نور ہو جاتے ہیں. تو ان کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے، یہ دونوں قیامت کے دن گہن اور 2 پنیر کے ٹکڑے ہو جائیں گے. حضرت حسن کہتے ہیں وما ذنبہما. ارے چاند اور سورج کا گناہ کیا ہے بھائی؟ چاند اور سورج کا گناہ کیا؟ اللہ ان کو کیوں جہنم میں ڈال دے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ جلال میں آ گئے کہ ارے میں تم کو رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں، تم سوال کر رہے ہو. ایسا ہی فرمایا ہے حضور نے. فسکت الحسن. تو حضرت حسن خاموش ہو گئے. حالانکہ ان کا سوال بھی صحیح ہے کہ چاند اور سورج ہے، ان کا گناہ کیا؟ تو دیکھو ان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ عذاب دینے کے لیے نہیں. جہنم میں فرشتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ داروغائے جہنم میں جناب مالک ہیں، خازن جہنم میں جو دروازے پر ہیں، اور جہنم کے اندر بھی فرشتے ہیں جو عذاب دینے کے لیے مقرر ہیں. تو ان فرشتوں کا جہنم میں داخلہ یہ کیوں ہے؟ انہیں جہنم اثر نہ کرے، وہ عذاب دینے کے لیے ہیں، وہ عذاب پہنچانے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ چاند و سورج کو جہنم میں ڈالے گا تو ان چاند اور سورج کو عذاب دینے کے لیے نہیں، بلکہ جو کفار ہیں ان کے عذاب میں زیادہ بڑھانے کے لیے کہ اچھا ان کو تم چاند و سورج کو خدا مانتے تھے، لو یہ بھی یہاں ہے، یہ بھی یہاں ہے. اب ترا حالانکہ وہ عذاب چاند و سورج پہ نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو جو ہے
احساس دلانے کے لیے تاکہ درد میں اور احساس ہو۔ تم جس کو خدا مانتے تھے صبح اٹھ کے سوریہ پوجن کرتے تھے، تو یہ ڈالے جائیں گے۔ تو یہ جو چاند و سورج کا جو ڈالنا ہوگا یہ ان کو عذاب دینے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ان جہنمیوں کے احساس کو بڑھانے کے لیے۔ اور ایک جگہ محدثی فرماتے ہیں کہ جہنم میں اس آگ، چاند اور سورج کی گرمی ہوگی، سورج کی، تو جہنم میں سورج کی گرمی بھی جہنمیوں کے جسم اور ان کے عذاب میں اور اضافہ کرے گی۔ تو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ چاند و سورج کو جہنم میں ڈالے گا، ان پہ عذاب نہ ہوگا، تاکہ پتہ چلے لو جس کو تم خدا مان کے آئے ہو وہ خود ہی تمہیں اب اپنی آگ سے جلا رہا ہے، وہ خود ہی آگ سے جلا رہا ہے۔ تو پھر انہیں احساس ہو، جیسے آگ ہے، دنیا میں مجوسی لوگ آتش پرست، آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں مجوسی لوگ، جہنم میں یہی آگ ان کو جلائے گی۔ اور دنیا میں نہ چھوڑے تو جہنم میں کیا چھوڑے بھائی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست تھا، 70 سال پوجا کرتا رہا آگ کی۔ آخری وقت آ گیا، اس کا موت کا وقت آ گیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لگا کہ چلو نصیحت کریں تھے، گئے کہ اے آگ تش پرست، تو اتنے سال تک آگ کی پوجا کرتا رہا، آگ کے سامنے بیٹھے بیٹھے تو خود بھٹی ہو گیا، بتا چل تو آگ میں ہاتھ ڈال، میں بھی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں۔ میں نے ایک لمحہ بھی اس آگ کو اللہ خدا نہیں مانا، مگر مجھے یقین ہے میرا رب مجھے اس سے بچائے گا، آگ میں ہاتھ ڈالے میرا ہاتھ نہیں جلے گا، باوجود اس کے کہ تو آگ کو خدا مانتا ہے، آگ تجھے جلا دے۔ آخری وقت ہے، ایمان لیا اور مذہب حق دین اسلام کی صداقت کر، آخری وقت ہے۔ تو وہ جو آتش پرست تھا وہ کہتا ہے میں ایمان تو لیا ہوں مگر مسلمانوں کی 2-4 باتیں مجھے ایمان لانے نہیں دے رہی۔ کہا کیا؟ تو حضرت حسن بصری سے وہ آتش پرست کہتا ہے پہلی بات کہ تم لوگ ہمیشہ دنیا کی برائی کرتے ہو، دنیا ایسی دنیا ویسی، مگر دیکھتا ہوں کہ مسلمان خود دنیا میں لگا پڑا ہے۔ دوسری بات، تمہیں معلوم ہے، یقین ہے کہ موت آنی ہے، مگر پھر بھی تم لوگ موت کی تیاری نہیں کر رہے۔ تیسری بات، تمہیں معلوم ہے کہ خدا سے مرنے کے بعد ملاقات کرنی ہے، مگر پھر بھی تم اس کی ملاقات کرنے کے یقین کے باوجود اپنے رب کے احکام پہ عمل نہیں کرتے ہو، جبکہ اس رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس طرح 2-4 باتیں بتائی۔ امام حسن بصری نے کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے، مسلمان دنیا میں ملوث ہو گیا، موت کا یقین نہیں، موت کا یقین ہے مگر اس کی تیاری نہیں، خدا سے ملنا ہے مگر اس کے احکام پہ عمل نہیں کرتا، یہ سب ٹھیک ہے، مگر اس کا ایمان، اس کا عقیدہ اسلام پہ مضبوط ہے تو وہ بخشا جائے گا۔ 2-4 باتیں ہوئی تو وہ پادری سمجھ گیا، اور کیا بولتے مجوسی سمجھ گیا کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھتا ہوں مگر گارنٹی دیجیے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا۔ حسن بصری ہیں اللہ تعالیٰ سید التابعین ہیں، حضرت حسن بصری کہتے کلمہ پڑھ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ کہا ایسا نہیں، قاضی کو بلاؤ، دستخط کرو، ایک تحریر لکھ دو کہ میں تمہارے ہاتھ پہ ایمان لے آیا ہوں اور رب مجھے بخش دے۔ تو حسن بصری کہتے ہیں آخری وقت ہے اس کا، اتنے سال آگ کی پوجا کرتا رہا۔ قاضی کو بلایا، حضرت حسن بصری نے تحریر لکھی کہ مولا اس نے تیرے اس ناچیز بندے کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، اپنی رحمت سے تجھے بخش دے۔ حسن بصری کے دستخط ہوئے، قاضی جو بصرہ کے تھے ان کے دستخط ہوئے، اور وہ مجوسی انتقال کرتے کرتے کہہ رہا ہے اب ایک وصیت ہے کہ اسی کاغذ کے ٹکڑے کو کفن میں میری قبر میں ساتھ رکھ دینا۔ اللہ اللہ، انتقال کر گیا، کاغذ کا یہ سب رکھتے ہیں نا، عہد نامہ رکھتے ہیں نا بھائی، عہد نامہ کیا ہے بھائی؟ رکھتے ہیں ہم لوگ، پتہ ہے آپ کو؟ عہد نامہ یہ عہد ہے، کمپیکٹ ہے کہ اس عہد نامے میں آیت الکرسی ہے، خدا کی وحدانیت والی دلیلیں،
حضور کی رسالت کی آمنت باللہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ سارے ان آیات عہد نامہ میں یہ ساری آیتیں لکھی ہیں. ہم عہد نامہ قبر میں رکھتے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ مولا تیری وحدانیت، تیرے نبی کے خاتم النبیین ہونے، تیرے انبیاء کی نبوت اور رسالت، اور تیرے وحدانیت، اور جو ہے تیرا کسی کو میں نے شریک نہ ٹھہرایا، اور اسلام کے جو ضروریات ہیں ان سب کو مانتا ہوں. اس کا عہد ہے، اور یہ عہد نامہ چٹھی اور خط کی شکل میں تیرے پاس لے کے آیا ہوں. یہ عہد نامہ ہے جو ہم قبر میں رکھتے ہیں. یعنی اس عہد کے ساتھ گیا ہے، اس وعدے کے ساتھ گیا ہے کہ مرنے والا. یہ عہد نامے میں جتنے لکھا ہے کبھی غور سے پڑھا ہے آپ نے عہد نامے میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ رکھتے ہیں نا قبروں میں، آپ لوگ رکھتے ہیں؟ ہاں یہاں رکھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی رکھتے ہیں. اس میں پڑھیے گا آپ کیا لکھا ہوا ہے عہد نامے میں. تو یہ اب بزرگوں سے دستور چلا رہا ہے. صوفیاء کرام کبھی انتقال جب وہ کرتے ہیں تو ان کو امامہ پہنا کے دفناتے ہیں. امامہ شریف ہوتا ہے، آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، سینے پہ شجرہ رکھتے ہیں اپنے پیر کا. یہ سب جو ہے ہمارے اکابر ہمارے صوفیاء سے ثابت ہے کہ تبرکات لے کے آیا ہوں مولا. میں کچھ نہیں ہوں مگر ان چیزوں پہ جو ایمان ہے، یقین ہے مجھے کہ میرا رب ان سارے تبرکات کے صدقے میں بخش دے گا. بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. میں کچھ نہیں ہوں، مجھے جو بھی ہے ان چیزوں پر ایمان ہے. یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھے جاتا تیری یاد کام آئی. یہ جو ہے وہ مجوسی آتش پرست جو تھا، اس نے کہا یہ قبر میں رکھ دینا. قبر میں رکھ دیا گیا. حسن بصری نے ہی نماز جنازہ پڑھائی. قبر میں رات ہوئی تو حضرت حسن بصری کو خیال آتا ہے مولا مجھے خود میرا حال پتہ نہیں ہے، میں کسی کی ضمانت دے رہا ہوں. مجھے خود میرا حال، یہ اب ان کا تقویٰ تھا، خاک ساری تھی. مولا مجھے خود میرا حال پتہ نہیں ہے، میں کسی کی ضمانت دے رہا ہوں. مولا میرا کیا ہوگا؟ اور میں نے اس کی ضمانت اور خط بھی لکھ کے رکھ دیا. یہ فکر میں ہے، یہ فکر میں ہے. آدھی رات گزری، حسن بصری نے خواب دیکھا، وہ آتش پرست جو تھا وہ تو جنت کی سیر کر رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے. ما فعل اللہ بکا، اے جو ہے فلاں شمون اس کا نام تھا، اے شمون اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہ حسن بصری تمہارے ہاتھ پہ جو کلمہ پڑا اور وہ عہد نامہ جو رکھا تھا وہ میں نے رب کو دکھایا کہ ہمارے حسن کا خط لائے ہو. اللہ اللہ، ہمارے حسن کا خط لائے ہو. تمہارے عہد نامے سے رب نے مجھے بخش دیا، میرا کلمہ پڑھنا آخر میں رب نے قبول کر لیا. لو حسن بصری ابھی خط کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دیا. آنکھ کھلی تو وہ خط حسن بصری کے تکیے کے نیچے پڑا ہے. اللہ اللہ، رب کتنا کریم ہے، رب کتنا رحیم ہے. وہ جب بخشنے پہ آتا ہے کیسے کسوں کو بخش دیتا ہے. سنیے دم کے روزے جزا در امید و بیم، بداراں بنے کا و بخشت کریم. یہ جو ہوتا ہے جو ہے اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے وہ رب. تو یہ بات چلی تھی کہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کو بھی جہنم میں آگ جلائے گی. اور مگر اس حدیث پاک میں جو چاند اور سورج کا ذکر ہے وہ ان پہ عذاب کے لیے نہیں بلکہ جو دوسرے جہنمی ہیں ان کو احساس دلانے اور اس سورج کی گرمی سے ان پہ عذاب دیا جائے گا تاکہ ان کے درد، ان کے احساس میں اور زیادہ اضافہ ہو. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل النار الا شقی. قیل یا رسول اللہ من شقی؟ من الشقی؟ قال من لم يعمل للہ بطاعہ ولم يترک له بمعصیتہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگ میں نہ جائے گا مگر بد نصیب، آگ میں بد نصیب ہی جائے گا. آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ
آپ بد نصیب کہہ رہے ہیں تو بد نصیب ہے کون؟ آقا فرماتے ہیں بد نصیب وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کا کام نہ کر سکا اور اس کی نافرمانی چھوڑ بھی نہ سکا، نہ فرما برداری کیا نہ اطاعت کیا۔ من لم یعمل اللہ، اللہ کے لیے کام نہ کیا یعنی اللہ کی فرما برداری نہ کی، ولم یترک بمعصیتی، اور اللہ کی نافرمانی کا کام نہ چھوڑا، وہ بد نصیب ہے، وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے بد نصیب لوگ، انہی کے لیے جہنم ہے، انہی کے لیے۔ الحمدللہ ایمان والا تو اس کا ایمان ہے تو ویسے ہی بد نصیب نہیں ہے۔ مومن کم نصیب ہو سکتا ہے، مومن بد نصیب نہیں ہوتا۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ، تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت، جب کبھی کوئی آدمی حالات بیان کرتا اور کہتا ہماری بد نصیبی ہے تو حضور مفتی اعظم ٹوکا کرتے تھے، میاں بد نصیب نہ کہو، مومن کیسا بھی ہے اس کا ایمان ہے، بد نصیب نہیں۔ ہاں مومن کم نصیب ہوگا، بد نصیب نہیں ہوگا۔ ایمان بہت بڑا نصیبہ ہے، ایمان بہت بڑا نصیبہ ہے، تو مومن کم نصیب ہو سکتا ہے، مومن بد نصیب نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی دولت کیا ہے بھائی کہ ایمان ہے، یہ خربوں کی دولت اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے، تو یہی ہے۔ آگے باب شروع ہو رہا ہے، باب خلق الجنت والنار، یہ بیان ہے جنت و دوزخ کی پیدائش کا، کب جنت بنی کب جہنم بنی، کب جہنم کو بنایا گیا جنت کو بنایا گیا، اس کی پیدائش ان دونوں کی، اور پیدا ہونے کے بعد کیا کیا واقعات آئے۔ اس باب کے تحت جو ہے کچھ احادیثیں ہیں، ان احادیث میں وہ حدیثیں صاحب مشکات ذکر کریں گے جس میں جنت اور جہنم کی پیدائش کا ذکر ہے کہ کس طرز پر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ چند حدیثیں ہیں، اس کے بعد آ رہا ہے جو ہے باب بدء الخلق و ذکر الانبیاء، یہ باب ہے مخلوق کی پیدائش کا اور نبیوں کے ذکر کا۔ باب بدء الخلق، مخلوق کب پیدا ہوئی، لوگ کب پیدا ہوئے، اور نبیوں کا ذکر، لوگوں کی پیدائش۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا، زمین آسمان اور مخلوقات، جو اسلامی فلسفہ ہے، اسلامی تھیوری جو ہے کہ کس طرح مخلوق کو پیدا کیا گیا، اور بگ بینگ والا فلسفہ نہیں کہ تنخا اٹھتا ہے، جھاگ جم گئی، پھر پھیلی، تنخا اڑا تو پھر کریشنز ہوتے رہیں، مخلوق کریٹ ہوتی رہی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ انبیاء میں حضرت آدم جو ہیں ان کی پشت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی ان کی اولاد کو رکھ ڈالا، اور چونٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا اور جناب آدم کو بتایا کہ قیامت تک تمہاری اولاد ہے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے۔ حضرت آدم نے اپنی ساری اولاد کے نام و نسب کو پہچان لیا، جان لیا، معلوم کر لیا۔ تو انشاءاللہ یہ ذکر آ رہا ہے آئندہ کے درس میں۔ الفاظ